اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ آج ہم جو ہے نئی چیزیں ایکسرسائز کریں گے اردو سے عربی اور پھر نیا سبق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. لیکن کم از کم ہمیں الفاظ کو یاد رکھنا ضروری ہے. جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا، جو بھی سبق پڑھ رہے ہیں درس الاول الثانی، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اندر اس سبق ان اسباق میں، تو ان لفظوں کو یاد رکھنا ضروری، اس لیے کہ انہوں نے پھر آگے چل کر انہی الفاظ کو استعمال کیا ہوا ہے بار بار بہت سارے، اور نئے الفاظ بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو الفاظ کم از کم یاد رکھنا ضروری. پھر ہم اس کی مدد سے جملے مختلف انداز کے بنانے سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی ہمارے دل و دماغ میں آ رہی ہے پھر اس سے انشاءاللہ یہ چیز جو ہے محسوس ہوتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو لاسٹ ویک جو ہے ہم نے یہ جملے بنائے تھے، آپ کو یاد ہوگا. یہ میرا خیال ہے یہ تو ذہن میں آ چکے ہوں گے یہ جملے، ہے نا. مثلا یہ لکھا ہوا ہے ایک جملہ، یہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے جی، کرسی بھاری ہے. جملے کا مطلب بتانا آنا چاہیے ہمیں، ترجمہ جس کو ہم کہتے ہیں. کوئی بھی لفظ کوئی جملہ لکھا ہوا ہے، لفظوں کو صرف جو ہے نا لینگویج دیکھیں، کوئی بھی لینگویج سیکھی جاتی ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورا جملہ سیکھا جائے، نہ یہ کہ کوئی لفظ. کوئی بھی زبان ہو، چاہے اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، لینگویج سیکھنے کا اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا ہمارے دوسری لیکچرز میں. تو لینگویج سیکھنے کا، کوئی بھی لینگویج سیکھے آپ، کبھی بھی لفظوں کو نہیں رٹنا ہے ہمیں. ایپل کا مطلب سیب، ایپل کا مطلب سیب، ایسا نہیں رٹنا ہے. التفاح لذیذ، پورا جملہ سیکھے. تفاح کا مطلب سیب، تفاح کا مطلب سیب، ایسا نہیں یاد رکھیے کبھی بھی، ٹھیک ہے. ہمیشہ تفاح کسی لفظ میں استعمال کیجیے، جملے میں استعمال کیجیے، اس کو پورا جملہ ایز اے ہول یاد رکھیے. تو ہم یہ نہ یاد رکھیں کہ تفاح کا مطلب سیب ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ التفاح لذیذ ان کا مطلب سیب ٹیسٹی ہے. تو جملہ تو ہمارے پاس دو الفاظ یاد ہو جاتے ہیں بیک وقت. دوسری بات ہے کہ ہمارے جملے کی مکمل شکل ہمیں یاد رہتی ہے نا. ہاں، تو کبھی بھی لفظوں کو اکیلے سنگل لفظ کو مت رٹیے کبھی بھی. ایک جملہ لازماً اس لفظ کے ساتھ ایسا بامعنی جملہ یاد رکھیے. چونکہ ہم اب تو بامعنی جملہ ہم نے شروع کر دیا ہے، سبق اول اور ثانی کے اندر نہیں تھا یہ، ہم نے جو ہے باضابطہ شروع کیا ہوا ہے. تو بامعنی جملے یاد رکھنا ہے، میننگ فل سینٹینسز کسی بھی لینگویج کا. اس سے کیا ہوتا ہے، یوزیج معلوم ہوتا ہے. انگلش کا کوئی ورڈ یاد رکھ لے آپ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سنگل ورڈ. لیکن آپ جو ہے اس ورڈ کو کسی سینٹینس کے ساتھ یاد رکھیے تو آپ اس کو کہیں یوز بھی کر سکتے ہو. اس سینٹینس کو، اس کا کریکٹ یوزیج معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ یہ کہاں پر اس لفظ کو استعمال ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہے اصل میں لینگویج کا. تو اس میں بھی ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ یاد رکھیں ثقیل ان کا مطلب بھاری، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الکرسی ثقیل مثلا ایک جملہ یاد رکھا ہے ہم نے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. یہ جملہ دیکھیے، کیا آپ گھر پر ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ جملہ؟ انت فی البیت، کیا آپ گھر میں ہیں؟ ہاں کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کو نام کہتے ہیں. الحمدللہ آپ کو معلوم ہے نام کا مطلب ہاں ہوتا ہے. میں کے لیے بھی معلوم ہے آپ ہمیں اور آپ کو انا. تو ہم اس کا جواب دے سکتے کہ ہاں میں گھر میں ہوں. تو اسی میں سے جواب بنائیے آپ اپنا. جی نعم انا فی البیت. اب انتا کو ہٹا دیجیے، انا لگا دیجیے وہاں، اور اس جملے کو یاد رکھیے. دیکھیے صرف البیت نہیں یاد رکھنا ہے ہمیں لفظ. البیت کا مطلب گھر، البیت کا مطلب گھر، ایسا نہیں رٹنا ہے کبھی بھی ہم نے. البیت یعنی گھر. آپ یاد رکھیں فی البیت، گھر میں. فی البیت کا مطلب گھر میں. اب آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انا فی البیت، ہے نا. تو انت فی البیت، انا نعم انا. ہاں، اب اس کا جو ہے منفی جواب دیجیے کہ نہیں میں مرکز میں ہوں. لا انا فی المرکز. انت فی البیت، لا انا فی المرکز. اب دیکھیے آپ نے جو ہے نا بیت کو ہٹا کے مرکز کو استعمال کر لیا. فی کا استعمال چونکہ آپ کو معلوم ہے، تو فی البیت جو ہے ہم نے پورا یاد رکھا. تو کبھی جو ہے نا فی کو یہ ہٹا کر انتا کو ہٹا کے ہم نے انا کا استعمال کر لیا یہاں. نعم انا فی البیت، تو انتا کو ہٹایا، انا لگا دیا، ایک جملہ بن گیا. آپ نے بیت کو ہٹا کے مرکز لگایا، لا انا فی المرکز، اسی سے دو جملے ہمارے تیار ہو گئے،
ہے نا. تو جملہ پورا یاد رکھنا چاہیے ہمیں. تو لا انا فی المرکز، لا انا فی المرکز، لا انا فی المرکز. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھی کیا آپ گاڑی میں ہیں، تو آپ یہ جواب دیجئے کہ میں آفس میں ہوں. یا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، تو آپ اس کا جو ہے منفی جواب کہ بھی میں وہ ہوں. تو میں یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ آفس میں ہیں، تو آپ یہ جواب دیجئے کہ نہیں میں گاڑی میں ہوں. انت فی المکتب، انت فی المکتب، لا انا فی السیارہ. دیکھیے ایسا جواب بنے گا اس کا. میں نے کیا سوال کیا آپ سے؟ انت فی المکتب، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ لا انا فی السیارہ، لا انا فی السیارہ. جی میں گاڑی میں ہوں. آپ یہ لوگ جو ہے نا باہر کو برا بولتے ہیں، برا باہر کو اسپوکن کے اندر. تو آپ کہیں لا انا فی برا، انا فی برا، میں باہر ہوں. تو ہم اس کو مکس نہیں کریں گے، ہم جو دوسرا دن ہوتا ہے اسی میں پڑھائیں گے اسپوکن کو، تاکہ میس اپ نہ ہو جائے یہ، ہے نا. تو آج کا جو دن ہوتا ہے ہم صرف کتابی عربی پڑھایا کریں گے، اور جو کل کا دن ہوگا اس میں اسپوکن جو ہے لاسٹ اس میں بتایا کریں گے، تاکہ یہ اس کے ساتھ مخلوط خلط ملط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ جملہ دیکھیے گا، الامام فی الغرفۃ، الامام فی الغرفۃ، مطلب سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں. امام صاحب کمرے میں ہیں. جی امام صاحب کمرے میں ہیں. یہ جملہ دیکھیے کیا مطلب ہے اس جملے کا. جی گاڑی راستے میں ہے یا گاڑی روڈ پر ہے، دونوں سے چلے گا، دونوں صحیح ہے. گاڑی روڈ پر ہے یا گاڑی راستے میں ہے، دونوں مفہوم اس میں ادا ہو سکتے ہیں اس جملے کے اندر. ٹھیک ہے. تو طریق کا مطلب راستہ، سیارہ کا مطلب گاڑی. تو ہمیں ایسا نہیں یاد رکھنا کہ سیارہ کا مطلب گاڑی، طریق کا مطلب راستہ، سیارہ مطلب گاڑی، طریق کا مطلب راستہ، ایسا نہیں یاد رکھنا. السیارہ فی الطریق پورا ایک جملہ یاد رکھیے خلاص. تو آپ اس سے دوسرے جملے بنا سکتے ہیں اس پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی پھر اس میں، اور پروگریس کا جو وہ ریشیو ہے وہ بڑھے گا، تناسب جو ہے ترقی کا وہ ہوگا اس میں. یہ جملہ دیکھیے. جی کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ فاطمہ کچن میں ہے، فاطمہ کچن میں ہے. جی یہ جملہ پڑھیے، یہ جملہ پڑھیے. حامد، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ماشاء اللہ حامد مسجد میں ہے. صحیح ہے. یہ جملہ پڑھیے. المفتاح فی الباب، کیا مطلب ہے اس کا؟ چابی دروازے میں ہے، چابی دروازے میں ہے، چابی دروازے میں ہے. یہ بتائیے کہ دروازہ روم میں ہے تو کیسے کہیں گے؟ تھوڑا پیٹرن چینج. ہاں کیسے کہیں گے؟ اب ہم دیکھیے اس پیٹرن وہی ہے، لیکن ہم نے جملے کو تھوڑا سا بدل دیا، بے معنی ہو بھلے ہی، لیکن وہ ہم نے بامعنی بن رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو یہ بتائیے کہ بھی جو ہے نا دروازہ روم میں ہے، تو الباب فی الغرفہ. جملے کا پیٹرن یاد ہونا چاہیے ہمیں. آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو اس پر پھر. ٹھیک ہے. یہ جملہ دیکھیے. الحمام وسخ، الحمام وسخ، وسخ ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے وسخ کہتے ہیں یہ لوگ، وسخ ہے، وسخ کا مطلب گندا. تو کیا ہے اس جملے کا مفہوم؟ باتھ روم گندا ہے. جی باتھ روم گندا ہے. اگر آپ کو صرف گندے کی یاد مت رکھیے، وسخ کا مطلب گندا ہوتا ہے. آپ جملہ یاد رکھیے الحمام وسخ. یہ جملہ اگر یاد ہے تو آپ گندے کے لیے گندے کا استعمال کہیں پہ بھی ہے. آپ کہتے ہیں گھر گندا ہے، کمرہ گندا ہے، آفس گندا ہے، روڈ گندا ہے، مسجد گندی ہے، بے شمار جملے اس وزن پہ بنا سکتے ہیں. تو صرف وسخن کا مطلب، وسخن لفظ یاد نہیں رکھنا ہے ہمیں، سنگل ورڈ یاد نہیں رکھنا ہے ہمیں کہ وسخن کا مطلب گندا. ہم نے یاد رکھنا ہے ایک جملہ الحمام وسخن. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفس گندا ہے، تو آپ بنا سکتے ہیں کیا بتا؟ المکتب وسخن، السیارہ وسخہ، المسجد وسخ، الطریق وسخ، ہے نا جملہ. تو جملے کو یاد رکھیے. ایک جملہ یاد رکھیے ماسٹر سینٹنس، ماسٹر سینٹنس یاد رکھنا ہے ہمیں. اور اس کے بعد جو ہے اس پیٹرن پہ دوسرے جملے ہمارے خود بخود بنتے چلے جائیں گے. تو لفظوں کو یاد نہیں رکھنا ہے ہمیں، بلکہ جملوں کو یاد رکھنا ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ یہ ذالک الرجل غنی، ذالک الرجل غنی، کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟
وہ آدمی امیر ہے. تو اب ہمیں جو ہے نا ذالکا نہیں رٹنا ہے صرف ذالکا ذالکا یا غنی غنی, جملہ یاد رکھنا ہے. اور رجل رجل, تین لفظ آپ کے لیے نئے ہیں, اس میں تینوں الفاظ نئے ہیں آپ کے لیے, اور سبھی نئے ہیں آپ کے لیے. تو جب آپ نے کلاس جوائن کی تو آپ کو تو کچھ نہیں معلوم تھا نا, ہے نا, چند ایک الفاظ معلوم ہوں گے, تو سب نئے ہیں آپ کے لیے. تو ذالکا بھی نیا ہے آپ کے لیے, رجل بھی نیا ہے, غنی بھی, غنی تو پرانا ہے ہمارے لیے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ذالکا اور رجل جو ہے یہ ہے. تو ذالک الرجل غنی, ذالک الرجل غنی, وہ آدمی امیر ہے. آپ اس کے بجائے امیر کے غریب کہہ دیجئے, تو ذالک الرجل فقیر. اب ہم یہ کہہ دیں گے ذالک الرجل فقیر. فقیر کا مطلب بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ غریب عربی میں. جی, بھکاری کو نہیں کہتے ہیں فقیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ جو ہے غریب انسان کہتے ہیں. ذالک الرجل فقیر, وہ آدمی غریب ہے. میں غریب ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں اب جملہ انا فقیر, انا فقیر, میں غریب انسان ہوں. انا رجال فقیر, میں غریب انسان ہوں. ٹھیک ہے, انا رجل فقیر یا انا فقیر, میں غریب انسان ہوں. ما عندي بیزاد, یہ لوگ اسپوکن میں تو انشاءاللہ سکھائیں, کل والے اسے بتائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں, ما عندي بیزاد, ایسا کہتے ہیں. ما عندي بیزاد, بیزاد, فلوس بھی کہتے ہیں, بیزاد بھی کہتے ہیں. جی, یہاں پر بیزاد پیسہ, پیسے کو بیزا بنایا ہے. سعودی وغیرہ میں فلوس کہتے ہیں. جی, تو پیسے کو بیزا کہتے ہیں لوگ. اس جملے کو دیکھیے گا, الساعۃ علی السریر, مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے جملے کا؟ کیا مفہوم ہے؟ گھڑی بیڈ پر ہے, گھڑی بیڈ پر ہے. اب ہمیں الساعہ کا لفظ الگ سے یاد نہیں رکھنا ہے یا السریر الگ سے یاد نہیں رکھنا ہے, پورا جملہ یاد رکھیے. الساعۃ علی السریر, الساعۃ علی السریر, گھڑی جو ہے بیڈ پر ہے. اب اس پیٹرن پہ آپ دوسرا جملہ بنا سکتے کہ بھئی کتاب جو ہے ٹیبل پر ہے, کتاب ٹیبل پر ہے. بنا سکتے ہیں آپ, کیسے بنائیں گے؟ الکتاب علی المکتب, اسی پیٹرن پہ. ٹھیک ہے, پیٹرن معلوم ہو گیا تو آپ دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں. الکتاب علی المکتب, الکتاب علی المکتب, المفتاح علی المکتب. کوئی بھی آپ اپنے مائنڈ سے پھر جو ہے نا چیزوں کو آپ خود جو ہے وہ کرے, ایکسپلور کرے, اور خود سے جو ہے دوسرے سینٹینس بنانے کی کوشش کرے. اس میں ہمت ہوتی ہے, پھر آتی ہے. جی جی, یہ بالکل بالکل وہی طریقہ ہے بہتر. ہمیشہ جملے یاد رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ پروگریس ٹھیک ہے. یہ جملہ دیکھیے گا کیا ہے. تو القمر, القمر فی السماء, القمر فی السماء, کیا مفہوم بن رہا ہے اس کا؟ چاند آسمان میں ہے, چاند آسمان میں ہے. اور ہم نے ستارے کی ایک لفظ پڑھا ہے, یاد ہے ذہن میں؟ نجم, النجم فی السماء, النجم فی السماء. سورج کے لیے لفظ کسی کو یاد ہے؟ شمس. شمس و قمر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عام طور پر, جو خوبصورتی میں کنایہ اور اشارہ و تشبیہ دی جاتی ہے اردو شاعری کے اندر. شمس و قمر ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا شمس بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, شمس سراجم منیرہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو شمس کا مطلب سورج, قمر کا مطلب چاند, نجم کا مطلب ستارہ. دیکھیے آسمان کی تین چیز, اور آسمان السما, اور زمین کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ ارض, الارض, السماء والارض. ہم قرآن میں بہت پڑھتے ہیں. بہرحال اس کتاب میں نہیں پڑھا ہوا, ایسے ٹچ کر رہے ہیں ہم آپ کو, تاکہ جو ہے ہم قرآن میں چونکہ پڑھتے ہیں السماء اور الارض, السماوات والارض. ٹھیک ہے, تو ارض کا مطلب آسمان. ارض انگلش میں جو ارتھ کہتے ہیں یہ عربی سے لیا ہوا ہے. انگلش کے اندر جو ارتھ لیا ہوا ہے نا یہ عربی سے لیا ہوا ہے. عربی زبان پہلے آئی ہے, انگلش تو بعد میں آئی ہے نا. عربی زبان تو کائنات بنی جب سے موجود ہے, یہ جنت کی زبان ہے یہ, ہے نا. تو عربی زبان سب سے پہلے جو زبان ہے وہ تو عربی ہی ہے. یہ تو پورے کائنات یونیورسل لینگویج ہے, اور جب سے کائنات نہیں تب سے یہ لینگویج ہے. ٹھیک ہے, تو ارتھ جو انگلش میں کہتے ہیں یہ ارض سے لیا ہوا ہے. تو القمر فی السماء, القمر فی السماء. اچھا, اس کے بعد جو ہم نے نئی چیز پڑھی تھی کا کے کی, کا اور کے اور کی کے لیے پڑھا تھا ہم نے. جیسے ہم نے کہا تھا کتاب و خالد, خالد کی کتاب, ہے نا. باب المسجد, کیا مطلب باب المسجد؟ مسجد کا دروازہ. تو ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا کا کے کی, اس ٹائپ کے سینٹینس لاسٹ ویک پڑھے تھے ہم نے, جو کہ نئی چیز ہے, وہ نیا جملہ. اس کی ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیتے ہیں اور ایک سبق پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہلکا پھلکا, جو ہم نے اسکپ کیا ہے اس کو. اب جو ہے آپ یہ بتائیے, مثلا ہمیں جو ہے قرآن معلوم ہے نا, کتاب لفظ ہمیں معلوم ہے, اللہ معلوم ہے. اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کیسا بننا چاہیے جملہ؟ کتاب اللہ. کیا کہیں گے اب ہم؟ کتاب اللہ.
اب ہم اس جملے کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں، ایک لفظ اور ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، القرآن کتاب اللہ. کیا بنے گا جملہ؟ القرآن کتاب اللہ. دیکھیے ہم اس میں جو ہے نا جملہ ایڈوانس ہو گیا. اب القرآن لگے گا، الف لام لگے گا ہمیشہ، تو اس کو یاد رکھیے، صرف القرآن کہنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ نہیں ہمیشہ ال لگانا پڑے گا آپ کو، تو یاد رکھیے کہ ال کہنا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. صحیح ہے، یہ دیکھیے جملہ آپ کا کریکٹ ہے، یہ جملہ صحیح ہے، جملہ آپ نے جو بنایا. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب یہ بتائیے مثلا کہ کعبہ اور گھر کی عربی ہمیں معلوم ہے، گھر کی عربی بیت، اللہ کا گھر کیا کہیں گے ہم؟ بیت اللہ، گھر. ہاں تو جملہ کیا بنے گا؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. دیکھیے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اس کے سامنے ایڈ کیا القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبہ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. اس کے بعد یہ بنائیے کہ اللہ کا رسول کیا بنے گا؟ اللہ کا رسول، رسول اللہ. اب یہ کہنا ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. کیا کہیں گے ہم؟ محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہ بتائیے کہ بھی اسکول کا دروازہ، اسکول کا دروازہ کیا جملہ بنے گا؟ اس میں کنفیوژن ہو رہا تو ذہن میں یہ رکھیے گا. جب دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں جب اردو میں کہ اسکول کا دروازہ، تو پہلے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اسکول. بعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دروازہ. اسکول کا دروازہ، اسکول کا دروازہ. تو جہاں پر ہم سینٹینس کو ختم کر رہے ہیں عربی میں، وہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ ہم جب اردو میں جب سینٹینس کر رہے ہیں تو ہم اسی لیے دھیرے سے کہہ رہے ہیں اس کو اطمینان سے، تاکہ آپ اس کو سنیں. تو جہاں پر اینڈنگ ہو رہی ہے اردو میں، عربی میں وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ نے عربی بنانی. تو ہم نے کہا کہ بھی اسکول کا دروازہ، تو اینڈنگ کہاں ہوئی اردو میں؟ دروازے پہ. تو آپ کو عربی وہاں سے شروع کرنی ہے، باب سے شروع کرنی ہے آپ نے، باب المدرسہ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو ہے یاد رکھنے کے لیے کہ آپ جو ہے کنفیوز ہوں کہ پہلے باب کہوں یا مدرسہ کہوں، باب المدرسہ کہوں یا مدرسۃ الباب کہوں، ہے نا؟ تو اس ذہن میں کیا رکھنا ہے اب ہمیں؟ اردو جب ہم سینٹینس بولتے ہیں یا آپ خود اپنی زبان سے بول کر دیکھیے، اور جہاں پر آپ جملہ اینڈ کر رہے ہیں وہاں سے اسٹارٹ کیجئے آپ عربی. تو جی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا دروازہ، تو دروازے پہ ختم کیا، تو عربی جو ہے دروازے سے شروع کرنی ہے ہمیں، تو باب کو پہلے استعمال کرنا ہے اب ہمیں. تو کیا کہیں گے اب ہم؟ باب المدرسہ، باب المدرسہ، اسکول کا دروازہ. اسکول کا دروازہ کھلا ہے، اس باب المدرسہ مفتوح، باب المدرسہ مفتوح، باب المدرسہ مفتوح، اسکول کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جہاں پر اینڈ ہو رہا ہے اردو میں جملہ، عربی میں جب شروع کرنا ہے تو عربی جہاں پر اینڈنگ ہو رہی ہے اس لفظ سے عربی میں شروع کرنا ہے آپ نے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس کے بعد یہ کہیے، اب یہ دیکھیں مثلا مینیجر کی گاڑی، مینیجر کی گاڑی. جی اب گاڑی سے آپ کو عربی شروع، سیارۃ المدیر. اب آپ نے کیسے شروع کرنا ہے؟ سیارۃ المدیر، جہاں ختم کیا وہاں سے عربی شروع کرنی ہے. تو مدیر السیارہ نہیں کہنا ہے ہم نے، سیارۃ المدیر کہنا ہے اب ہمیں، سیارۃ المدیر، سیارۃ المدیر. اب یہ بتائیے کہ مینیجر کی گاڑی نئی ہے کہنا ہے مثلا، تو کیسے کہیں گے؟ سیارۃ المدیر جدیدتن، جدیدن کے بجائے ہم کہیں گے جدیدتن، چونکہ لفظ سیارہ مؤنث ہے، سیارتن جو لفظ ہے نا وہ مؤنث ہے. یہ دیکھیے سیارتن جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اس لفظ کے آخر میں گولتا ہے، تو جس لفظ کے آخر میں گولتا آتا ہے وہ لفظ مؤنث ہے. تو اس کے حساب سے بعد میں جو بتا رہے ہیں ہم اس کو بھی مؤنث ہے. مفتوحن کے بجائے مفتوحتن، جدیدن کے بجائے جدیدتن، قریبن کے بجائے قریبتن، بعیدن کے بجائے بعیدتن. تو گولتا لگانے سے لفظ مؤنث بن جاتا ہے. جمیلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، لیکن مذکر کا ہے یہ صیغہ، مذکر کا ہے یہ لفظ، مذکر کی شکل ہے. مؤنث کی شکل جمیلتن بنے گی.
اسی طرح دیکھیں گے آپ لڑکوں کا نام جمیل ہوتا ہے اور لڑکیوں کا نام جمیلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہوتا ہے جمیلہ آخر میں جو بولتا ہے مؤنث والی ہے وہ. کسی اور لڑکے کا نام جمیلہ اور کسی لڑکی کا نام جمیل نہیں ہے. حالانکہ عربی میں جمیل کا مطلب خوبصورت دونوں کو کہہ سکتے ہیں, لیکن میل فیمیل کا کنسیڈریشن ہے وہاں. تو جمیلون اور جمیلتن, ٹھیک ہے. کبیرون کا مطلب بڑا, یہ مرد کے لیے, لیکن عورت کے لیے تو کبیرون نہیں کہیں گے بلکہ کبیرتن کہیں گے, گولتا بڑھا دیں گے آخر میں, ہے نا. گولتا جو ہے یہ اس طرح کی, یہ آخر میں وہ بڑا اس لفظ اس کو بڑھا دیں گے تو وہ لفظ فیمیل ہو جاتا ہے, پھر مؤنث بن جاتا ہے وہ لفظ. ہاں تو ہم کہیں گے سیارۃ المدیر جدیدتن, جدیدتن بس, ال نہیں لگائیں گے آخر میں کبھی بھی. تو سیارۃ المدیر جدیدتن, سیارۃ المدیر جدیدتن. اب یہ بنائی کہ سیارہ, یہاں پر جملہ ہمارے پاس سیارۃ المدیر کبیرتن, سیارۃ المدیر کبیرتن. اس کا مطلب کیا بنے گا پھر؟ مدیر کی گاڑی بڑی ہے. تو اب ہم نے کبیر نہیں کہا بلکہ کبیرتن کہا صرف, چونکہ یہ سیارۃن مؤنث ہے یہ لفظ, ٹھیک ہے. سیارہ جو لفظ ہے مؤنث ہے. تو بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ مؤنث مذکر یعنی میل فیمیل والا کنسیڈریشن ضروری ہے. تو سیارۃ المدیر کبیرتن, سیارۃ المدیر کبیرتن, مینیجر کی گاڑی بڑی ہے. اس کے بعد یہ کہیے کہ اب یہ بتائیے کہ بھئی گھر کی چابی, گھر کی چابی, ہاں کیا کہیں گے ہم؟ گھر کی چابی مفتاح البیت. چابی پر اینڈنگ ہو رہی اردو میں, تو آپ اس کو عربی میں پہلے استعمال کرنا ہے. تو اب ہم کہیں گے مفتاح البیت, گاڑی میں ہے, گاڑی میں ہے, گھر کی چابی گاڑی میں ہے. ہاں فی السیارہ, کیا بنے گا جملہ؟ گاڑی میں ہے تو ہمیں معلوم ہے گاڑی میں, فی السیارہ فی المکتب آفس میں. تو اب ہم نے کہا کہ بھی گاڑی کی چابی, گھر کی چابی گاڑی میں ہے, تو ہم نے کہا مفتاح البیت فی السیارہ, مفتاح البیت فی السیارہ, گاڑی کی چابی, گھر کی چابی گاڑی کے اندر ہے. تو فی السیارہ کا مطلب گاڑی کے اندر, مفتاح البیت مطلب گھر کی چابی, مفتاح البیت یعنی گھر کی چابی. اس کے بعد یہ بتائیے انجینئر کے لیے ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس میں, مہندس. کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ مہندس لفظ پڑھا ہوا ہے. تو یہ بنائیے کہ انجینئر کا گھر کیسے بنے گا اب جملہ؟ بیت المہندس. کیا بنے گا جملہ اب؟ بیت المہندس. بنانے کی کوشش کیجئے, غلط بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جب غلط نہیں ہو, جب تک غلطی نہیں ہوگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, ہے نا. تو غلطی کا وہ نہیں رکھنا ہے ہمیں کہ بھئی غلط ہوگا تو کیا مسئلہ ہوگا. یہاں تو صرف سیکھنا ہی ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو, آپ کو بولنا ہے وہ جملہ. تو ہم کہیں گے انجینئر کا گھر. دیکھیے گھر ہم کہہ رہے ہیں آخر میں, تو عربی میں پہلے لانا ہے اس کو. تو ہم کہیں گے بیت المہندس. کیا کہیں گے ہم؟ بیت المہندس. اب تھوڑا سا اور اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے کہ انجینئر کا گھر خوبصورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ خوبصورت ہے, مثلا جمیل, بیت المہندس جمیل. یہاں پر آخر میں ال نہیں آئے گے, ٹھیک ہے. بیت المہندس جمیل. دیکھیے جملہ صحیح ہے آپ کا, بیت المہندس جمیل. ہاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, جملہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. قریب من عراد ایسا کہیں گے, من عراد, جی. تو بیت المہندس جمیل, بیت المہندس جمیل, انجینئر کا گھر خوبصورت ہے. اس کے بعد یہ کہیے بیڈ کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس, بیڈ. خالد کا بیڈ, خالد کا بیڈ, سریر و خالد. کیا کہیں گے ہم؟ خالد کے بیڈ کو کیا کہیں گے ہم؟ سریر و خالد. اب یہ بتائیے کہ خالد کا بیڈ نیا ہے مثلا, جدید, سریر و خالد جدید. یہ دیکھیے جملہ سریر و خالد جدید, ٹھیک ہے. تو خالد کا بیڈ, خالد کا بیڈ, خالد کا گھر نیا ہے. یہ کیسے بنائیں گے؟ خالد کا گھر, ہم نے سریر کو ہٹا دیا, خالد کا گھر پرانا ہے. کیسے کہیں گے ہم خالد کا گھر پرانا ہے؟ بیت خالد قدیم, بیت خالد قدیم, خالد کا گھر پرانا ہے. جدید کے بجائے قدیم استعمال کر رہے ہیں, اور جو ہے نا سریر کے بجائے بیت استعمال کرتے ہیں. جملے کا اسٹرکچر یاد ہے ہمیں, تو ہم جملوں کو نیا بنا سکتے ہیں, نیا جملہ بنا سکتے ہیں. وہی ہمارا مقصد ہے. تو جو ماسٹر سینٹینس ہے وہ یاد رکھنا ہے ہمیں, اور یہ چیز جو ہے نا بار بار بولنے اور پوچھنے سے آئے گی,
جب آپ بار بار جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے یہ بتائیے کہ بھی دور کے لیے کیا ہے؟ دور کے لیے لفظ بعید. عباس کا گھر دور ہے. بیت عباس بعید. کیا جملہ بنے گا؟ بیت عباس بعید. صحیح جملہ کیسا بنے گا؟ بیت عباس بعید. عباس کا گھر دور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بیگ کے لیے آپ نے پڑھا ہوا ہے لفظ. بیگ کے لیے آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے. ہاں بیت عباسن. تاکہ ہم آپ کی سہولت کے لیے ہم اعراب پر زور نہیں دے رہے. جب یہ جملہ گھس جائے گا دماغ میں تو پھر وہ اعراب پر تھوڑا سا ایمفسائز کریں گے تاکہ بیک وقت جو ہے نا دو رکاوٹیں نہ آئیں آپ کے دماغ میں, ہے نا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جملہ ذہن میں آ جائے, صرف زبر زیر بعد میں صحیح کر لیں گے ہم اس کو, ہے نا. 2 مرتبہ اسپیڈ بریکر 2 لگ جائیں گے ادروائز آپ کے لیے, تو ہم ایک کو ہٹا دے رہے ہیں جان بوجھ کے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے مثلا کہ بھی بیگ کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے حقیبتن. کیا لفظ ہے بیگ کے لیے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا ہوا ہے. حقیبتن کا مطلب بیگ. اب یہ بنائیے کہ بھی حامد کا قلم یا حامد کا پین بیگ میں ہے. بیگ میں فی الحقیبہ. کیا بنے گا جملہ؟ قلم حامد فی الحقیبہ, قلم حامدن فی الحقیبہ. کسی کو یاد رکھنا تو یاد رکھے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے وہ حامد ان کا تھوڑا سا بھی نہیں ڈالنا چاہتے, ڈسٹربنگ ہوتا ہے وہ. بعد میں جب جملہ ذہن میں آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح کر دیں گے کہ بھی آپ کو یہ پڑھنا ہے. اب کوئی یاد رکھنا چاہے تو اس میں بہت اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اب جملہ کیا بنا ہمارا؟ قلم حامد فی الحقیبہ, قلم حامد فی الحقیبہ, قلم حامد فی الحقیبہ. حامد کا قلم بیگ میں ہے. اب یہ بتائیے کہ شرٹ کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے. شرٹ کے لیے قمیص, گندے کے لیے بھی لفظ ہے ہمارے پاس وسخ. خالد کا شرٹ گندا ہے. خالد کا شرٹ گندا ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ قمیص و خالد وسخ. قمیص و خالد وسخ. قمیص و خالد وسخ. یہ جملہ بنے گا. یہ دیکھیے قمیص و خالد وسخ. ٹھیک ہے. وسخ کا مطلب گندا. قمیص و خالد خالد کا شرٹ. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ دکان اور تاجر, یہ لفظ ہمیں معلوم ہے. تاجر کی دکان کیسے کہیں گے ہم؟ تاجر کی دکان, کریکٹ. دکان التاجر کیا کہیں گے ہم؟ تاجر کی دکان, دکان التاجر. اب یہ بتائیے کہ کھلی ہے مثلا, اس کے بارے میں دکان التاجر مفتوح. صحیح ہے جملہ. یہ دیکھیے دکان التاجر مفتوح. دکان التاجر مفتوح. تاجر کی دکان کھلی ہے. دکان خالد مفتوح. پھر آپ اس پیٹرن پہ آپ دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ جملے کا وزن یاد رکھنا ہے, یہ جملے کی ساخت یا بناوٹ یاد رکھنی ہے دراصل. اور یہ بناوٹ جو ہے نا بار بار جملے بنانے سے پھر یہ یاد رہتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں کوئی چیز امپاسبل تو ہے نہیں ہے. زیادہ لوگ چاند پر پہنچ گئے آج تو اتنا ہے نا. دنیا میں سب سے زیادہ مشکل جو زبان ہے وہ چائنیز ہے. لوگ چائنیز سیکھ رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زبان جو ہے چائنیز ہے. جی لوگ اس کو بھی سیکھ رہے ہیں. بہرحال مشکل تو سبھی ہے, جس کو کچھ نہیں معلوم اس کے لیے سبھی مشکل ہے نا. جس کو جو بھی معمولی چیز بھی ہو مثلا تو وہ مشکل ہوتی ہے جب تک کہ انسان اس پر محنت نہ کرے. تو انسان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر خام لوہے کی طرح بنایا ہے. انسان جو اپنے آپ کو گھسے اور ایک مفید چیز بنا لے اپنی ذات سے. ٹھیک ہے. محنت کرنا ہے ہمیں اس کے لیے. اب یہ کہیں گے کہ بھی گاڑی کی ہمیں معلوم ہے, ٹیچر کی ہمیں معلوم ہے, تو ٹیچر کی گاڑی کیسے کہیں گے ہم؟ ٹیچر کی گاڑی سیارۃ المدرس. کیا کہیں گے ہم؟ ٹیچر کی گاڑی سیارۃ المدرس. یہ کہیے کہ ٹیچر کی گاڑی روڈ پر ہے تو کیا کہیں گے؟ یس, سیارۃ المدرس فی الطریق. سیارۃ المدرس فی الطریق. ٹیچر کی گاڑی روڈ پر ہے یا راستے میں ہے. دونوں کریکٹ ہیں یہ جملے. اب یہ بتائیے کہاں کے لیے کیا لفظ ہے؟ کہاں وین یا این. این ہے. ٹھیک ہے. این. اب یہ کہیے کہ بھی اچھا گاڑی کی چابی کو کیا کہیں گے اب ہم؟ گاڑی کی چابی مفتاح السیارہ.
گاڑی کی چابی کو کیا کہیں گے ہم؟ مفتاح السیارہ. گاڑی کی چابی کدھر ہے تو کس سے کیسے پوچھیں گے؟ کسی سے پوچھنا ہو آفس میں این مفتاح السیارہ، آفس میں کسی سے پوچھنا ہوگا گاڑی کی چابی کدھر ہے تو کیا پوچھیں گے ہم؟ این مفتاح السیارہ، این مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی کدھر ہے. وین این دونوں صحیح ہے. اینا جو ہے یہ کتاب کی ہے، وین جو ہے اسپوکن ہے. ٹھیک ہے، تو اینا مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی کدھر ہے، یہ جملہ صحیح ہے. ایسا بنے گا وہ جملہ. اینا مفتاح الصندوق، اینا مفتاح المکتب، اینا مفتاح المکتب، آفس کی چابی کدھر ہے. اینا مفتاح الغرفہ، روم کی چابی کدھر ہے. تو آپ وہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کو ہٹا کر، السیارہ کے بجائے المکتب لگائیں، یا تو پھر جو ہے نا اب الغرفہ لگائیں، المرکز لگائیں، البیت لگائیں، المسجد لگائیں، تو اس کے حساب سے جملہ بدلتا رہے گا. این مفتاح سیارت خالد، خالد کی گاڑی کی چابی کدھر ہے، صحیح ہے وہ جملہ. تو وہی جملہ آگے بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہیے کہ بھئی مینیجر کا آفس، مینیجر کا آفس کیسے کہیں گے؟ مدیر. کیا کہیں گے ہم؟ مکتب المدیر. مینیجر کے آفس، مینیجر کا آفس، اینڈنگ جہاں ہو رہی وہاں سے اسٹارٹنگ لینا ہے ہمیں عربی میں. تو مکتب المدیر. اب یہ کہیے کہ بھی اچھا فی بھی آپ کو میں کے لیے معلوم ہے، مینیجر کے آفس میں تو کیسے کہیں گے آپ؟ مینیجر کے آفس میں فی لگا دیں گے. اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم فی لگا دیں گے وہاں. فی مکتب المدیر کہیں گے. اب ہم کیا کہیں گے؟ فی مکتب المدیر. اچھا اب یہ کہیے کہ میں مینیجر کے آفس میں ہوں. میں، جی کریکٹ، انا فی مکتب المدیر. صحیح ہے یہ جملہ. یہ دیکھیے ایسا ہو جائے گا جملہ، انا فی مکتب المدیر، انا فی مکتب المدیر، میں مینیجر کے آفس میں ہوں. مکتب المدیر مینیجر کا آفس، فی مکتب المدیر مینیجر کے آفس میں، انا فی مکتب المدیر، میں مینیجر کے آفس میں ہوں. یہ جملہ جو ہے نا الفاظ صرف جوڑتے رہیے، جملہ جو ہے مختلف انداز اختیار کرتا رہے گا. لیکن مکتب المدیر کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے جملے کی، وہ امپورٹنٹ ہے ہمیں یاد رکھنا. ابھی وہی جو ہے اس لیسن کے اندر ہم نے جو لاسٹ ویک پڑھا ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کا کے کی والا جو پیٹرن ہے وہ یاد رکھنا ہے ہمیں. مکتب المدیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہیے اسٹوڈنٹ کے لیے لفظ ہمارے پاس ہے. کیا لفظ ہے جی؟ طالب. کتاب بھی ہے ہمیں، تو اسٹوڈنٹ کی کتاب کیسے کہیں گے آپ؟ کتاب الطالب. الف لام نہیں لگائیں گے. کیا کہیں گے اب ہم؟ کتاب الطالب. کتاب الطالب. تھوڑا سا اور جملے کو بڑھا دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی کتاب جو ہے اسکول میں ہے. کریکٹ. کیا بنے گا جملہ اب ہم ہمارا؟ کتاب الطالب فی المدرسہ. کتاب الطالب فی المدرسہ. صحیح ہے جملہ. دیکھیے ایسا بنے گا جملہ آپ کا. کتاب الطالب فی المدرسہ، اسٹوڈنٹ کی کتاب اسکول میں ہے. تو کتاب الطالب یاد رکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کی کتاب، اسٹوڈنٹ کی کتاب. انجینئر کی گاڑی. ہاں اب ہمیں اس پیٹرن پہ بنانا ہے. مثلا انجینئر کی گاڑی ورک شاپ میں ہے، تو انجینئر کی گاڑی کیسے کہیں گے ہم؟ سیارۃ المہندس. اور ورک شاپ کی عربی ورشہ، فی الورشہ. ورک شاپ کو عربی میں کہتے ہیں ورشہ. ورک شاپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ورشہ. تو اب ہم کہیں گے سیارۃ المدیر سیارۃ المہندس فی الورشہ. انجینئر کی گاڑی ورک شاپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ جو ہے نا سیارۃ المہندس، کتاب الطالب، مکتب المدیر، یہ جملے کا پیٹرن یہ امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ بتائیے ٹیچر کی کتاب. ٹیچر کی کتاب کیا بنے گا جملہ؟ کتاب المدرس. ٹیچر کی کتاب ٹیبل پر ہے. جی پر کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ. پر کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ. اور میں کے لیے کیا لفظ ہے؟ فی. میں کے لیے کیا لفظ ہے؟ فی. کہیں گے کہ فی الغرفہ، روم میں، علی المکتب، ٹیبل پر. تو اعلیٰ اور فی یاد رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو فی اور اعلیٰ ضروری ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ ٹیچر کی کتاب ٹیبل پر ہے. کیسے بنے گا جملہ اب؟ کتاب المدرس علی المکتب. یہ جملہ صحیح ہے. ایسا بنے گا جملہ کتاب المدرس علی المکتب. گاڑی کی چابی تمہارے ٹیبل پر ہے.
ہاں تو تمہارا تمہارے ابھی آگے آئے گا, میرا تمہارا اس کے بعد آنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کا کے کی لگا دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ابھی اس کے بعد والے لیسن میں کا کے کی والی باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ, تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر وہ ساتھ میں آ جائے گا. ویسے اینڈنگ پر ہم بتا دیں گے کا میرا اور تمہارا کے لیے کیا آئے گا. تو کتاب المدرس علی المکتب, کتاب المدرس علی المکتب, ٹیچر کی کتاب ٹیبل پر ہے. اگر یہ میں عربی میں کہتا تو آپ سمجھ لیتے, لیکن ہم نے چاہا کہ ہم اردو میں کہیں اور آپ دماغ پر زور ڈالیں, اور اس میں جو ہے توجہ کنسنٹریشن انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے. جب سچویشن جو ہے نا سیریس ہوتی ہے تو انسان کی پوری طاقت لگ جاتی ہے اس میں. نارمل حالات میں انسان پوری طاقت نہیں لگاتا ہے. یہ کتاب یہ چیز اٹھانی ہو مثلا تو ایسا وہ اٹھا لوں گا میں یوں, لیکن جب اس کو اٹھانا ہوگا تو میں جو ہے نا میری پوری طاقت لگنی ہوگی, اس میں توجہ اٹھ جاتی ہے. تو اردو اور عربی کا معاملہ یہی ہے. عربی میں کہوں گا تو آپ جو ہے نا بالکل آسانی سے کہہ دیں گے. جب اردو سے چلا جائے عربی کی طرف تو آپ جو ہے نا بالکل پوری توجہ آپ کی ہو جائے گی, اس پر پوری طاقت لگے گی اس میں. یہ ضروری ہے. چڑھاؤ اور اتار والا معاملہ ہے نا, یا اپ اسٹریمنگ والا معاملہ. تیرنا جو ہے جدھر بہاؤ ہے ادھر تیرنا آسان ہے, اپ اسٹریم جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے بہاؤ کے الٹے رخ پر. تو بہرحال یہ الٹے رخ پر چلنا زیادہ آسان ہے ہمارے لیے, زیادہ بہتر ہے. مشکل ہے لیکن بہتر ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ عربی بھی کہیں گے اسی کی. پھر اس کے بعد اب ہمیں یہ کہنا ہوگا مثلا کہ باتھ روم کا دروازہ کیا جملہ بنے گا. باتھ روم کا دروازہ باب الحمام, باتھ روم کا دروازہ کیا بنے گا جملہ باب الحمام. اب یہ بتا دیجئے اس کے بارے میں کہ ٹوٹا ہوا ہے تو کیسے بتائیں گے آپ. باب الحمام مکسور, مکسور پڑا ہوا ہے ہمارا لفظ, تو اب ہم نے کہا باب الحمام مکسور. صحیح ہے جملہ, باب الحمام مکسور. دورت میاں بھی کہتے ہیں, حمام بھی کہتے ہیں, دورت المیاں بھی کہتے ہیں. جی سیم میننگ میں. جی جی دورت المیاں عام طور پر جو ہے نا ٹوائلٹ وغیرہ کو کہتے ہیں. حمام جو ہے سب آ جاتا ہے, باتھ روم, نہانے اور اس کی سب جگہ ہو جاتا ہے. تو لفظ حمام بھی مستعمل ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, ہے نا. تو باب الحمام مکسور, باب الحمام مکسور, باتھ روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. آپ بجائے باتھ روم کے آپ یہ کہہ سکتے کہ آفس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, تو آپ بنا سکتے. کیسے کہیں گے باب المکتب مکسور, باب المکتب مکسور. گاڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ بنا دیجئے باب السیارہ مکسور, باب السیارہ مکسور. مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بنا دیجئے باب المسجد مفتوح, کیونکہ جملے کا پیٹرن وہی ہے. جملے کا ہمیں جو ہے نا ساخت اور بناوٹ یاد ہے تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ایسا. تو ہم نے جملے کو ہٹا کے فوراً ادھر لے گیا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, باب المسجد مفتوح, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیسے کہیں گے باب السیارہ مفتوح, گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, باب السیارہ مفتوح. اس کے بعد یہ بتائیے وہ آدمی, کیسے کہیں گے وہ آدمی غریب ہے, کیسے کہیں. اب یہ اس میں کاکے کی نہیں ہے, کاکے کی نہیں ہے اس میں, دیکھیے گا. تو اب یہ جو ہے نا جملہ وہ جو شروع میں جو جملہ پڑھا تھا درس ثانی کے اندر یا اول میں, وہ پیٹرن ہے, اس میں کاکے کی نہیں ہے. تو وہ یہ کہیے کہ وہ آدمی غریب ہے. ہاں ذالک الرجل فقیر, یہ بھی پیٹرن یاد رکھنا ضروری ہے. یہ جملے کی بات ہم اس میں کاکے کی نہیں ہے تو اس میں یہ انداز نہیں آئے گا. یہ صحیح بنایا آپ نے, ذالک الرجل فقیر, صحیح ہے جملہ, ذالک الرجل فقیر. اور ذالکہ کے بجائے آپ یہی کہیے کہ یہ آدمی غریب ہے. کیسے کہیں گے ھذا الرجل فقیر, ھذا الرجل فقیر. اب فقیر کو ہٹا دیجئے وہاں سے, بتا دیجئے کہ بھئی یہ آدمی نیا ہے, تو کیسے کہیں گے آپ یہ آدمی جدید. دیکھیے پیٹرن اگر ہمیں یاد ہے تو آپ لفظوں کو ہٹا کر دوسرے لفظ آپ ریپلیس کریں وہاں. تو اب ہم کہیں گے کہ ھذا الرجل جدید, ھذا الرجل جدید. ہم نے فقیر کو ہٹا کے جدید لگا دیا اور نیا جملہ ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے, ھذا الرجل جدید, یہ آدمی نیا ہے. کمپنی میں کیسے کہیں گے, کمپنی میں یا کمپنی کے اندر, فی الشرکہ, تو کہیں گے کہ ھذا الرجل جدید فی الشرکہ, ھذا الرجل جدید فی الشرکہ, یا ھذا الرجل جدید فی المکتب, یہ آدمی آفس میں نیا ہے. ٹھیک ہے, تو جدید. اس کے بعد یہ بنائیے کہ یہ آدمی مالدار ہے, یہ آدمی مالدار ہے. ھذا الرجل غنی, ماشاء اللہ یہ صحیح ہے جملہ.
हाज़ा रजुल गनीयुन, ये आदमी मालदार है। अब उसके बाद बता दीजिए कि वो इमाम मिस्री है, वो इमाम मसरी, ज़ालिकल इमाम मसरियुन, ज़ालिकल इमाम मसरियुन। ये जुमला सही है आपका, ये बनेगा ज़ालिकल इमाम मसरियुन। मसरी मिस्र है असल में, वो मिस्री कहते हैं, ये लोग मसरी कहते हैं, कोई हरज नहीं, मसरी मिस्री जो कहे। तो ज़ालिकल इमाम मसरियुन, आप ये कहिए कि ये इमाम मिस्री है, हाज़ल इमाम मसरी, ये इमाम बहरैनी तो कैसे कहेंगे? हाज़ल इमाम बहरैनी, ये मैनेजर बहरैनी है तो कैसे कहेंगे? हाज़ल मुदीर बहरैनी, ये मैनेजर जो है मिस्री है तो हाज़ल मुदीर मसरी। तो जुमले जो है ना आप कुछ भी बना सकते हैं, जुमले का पैटर्न मास्टर सेंटेंस याद होना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद आखिरी जुमला बता दीजिए कि आसमान का सितारा, आसमान का सितारा, आसमान का सितारा, हाँ एंडिंग कहाँ हो रही है, वहाँ से स्टार्ट। अब काके की वाला, अब ये काके की वाला, काके की उर्दू का जुमला गौर कीजिए, आसमान का सितारा, हम इसके भी इसलिए करते हैं, हम इधर से उधर इसलिए आते हैं जी, नजमुस समाई, हम जुमले इधर से उधर इसलिए बीच में लाते हैं ताकि दिमाग जो है ना एक ही ट्रैक पर ना चले, है ना, फौरन जो है। तो अब हम कह रहे हैं आसमान का सितारा, तो काके की आ गया इसमें, अब हम क्या कहेंगे? नजमुस समा, नजमुस समा। अब ये बताइए कि आसमान का सितारा दूर है तो कैसे कहेंगे? नजमुस समाई बईदुन, सही है जुमला, नजमुस समाई बईदुन, आसमान का सितारा खूबसूरत है, जमीलुन, नजमुस समाई जमीलुन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है आज के हमारे कितने सेंटेंसेस बने हमें देखिए, 22 सेंटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आपने बनाए। लास्ट टाइम आपने जो है ना 24 सेंटेंसेस बनाए थे इसमें, लास्ट टाइम की भी जो एक्सरसाइज थी उसमें हमारे पास ये देखिए 24 सेंटेंसेस थे जो आपने बनाए थे। 24 जुमले गुज़िश्ता हफ्ते बनाए थे आपने, और आज उसको हमने रिवाइज भी किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 जुमले हमने बना लिए। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 22 जुमले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए, लेकिन कोई नए अल्फाज नहीं है, अल्फाज वही हैं जो हमने आपने पढ़े हुए हैं सबक में, कोई नए अल्फाज तो हमने लाए नहीं इसमें, से अल्फाज वही हैं, और उन्हीं लफ्ज़ों के ज़रिए से हम जुमलों को बनाना सीखते हैं, और इसके बाद जो है हमें जो ज़रूरत हो वो लफ्ज़ अपने लाइफ में हम उस लफ्ज़ को ऐड कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में, है ना। नया सबक पढ़ लेते हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में इंशाल्लाह। जो स्किप हो गया तो वो देख लें, उसको उसमें नई चीज़ है एक, वो देख लेते हैं इंशाल्लाह। ये जो है पेज नंबर 24 पर देखिएगा, 24 पेज नंबर 24 को क्या कहेंगे हम अरबी में, को बता सकता है 24 को क्या कहेंगे हम? 24 अरबा व इशरीन, क्या कहेंगे हम? अरबा व इशरीन, अरबा व इशरीन। अशरा का मतलब क्या होता है? 10, इशरीन का मतलब क्या होता है? 20, अरबाइन का मतलब क्या होता है? 40, 30 को क्या कहते हैं हम? 30, 70 को क्या कहेंगे हम? 70, 7 से 70। गिनती जो है अगर किसी को याद ना हो तो 10 तक याद रखे, और इंशाल्लाह वो करवाएंगे, जो कल वाले दिन में है उसमें याद करवाया करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन गिनती भी ज़रूरी है, साथ में गिनती ज़रूरी है, रंगों के नाम ज़रूरी है, हफ्तों के नाम याद ज़रूरी है, दिनों के नाम ज़रूरी है, महीनों के नाम ज़रूरी है। ये तो बुनियादी चीज़ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर जो है ना शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, तो ये बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो ये अलग से रंगों के नाम बहुत ज़रूरी है, 8-10 कलरों के नाम, कम से कम 8-10 जो कलर हैं उनके नाम याद रखना ज़रूरी है हमें, जो रोज़ाना इस्तेमाल में आते हैं, बहुत ज़रूरी है वो। जिस्म के आज़ा, सर, आँख, कान, नाक, ये ज़रूरी है याद रखना हमें। तो ये बुनियादी चीज़ें तो लाज़िमन याद रखनी है, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे हम, है ना। तो ये देखते हैं पेज नंबर 24 पर देखिएगा, इसकी बा के अंदर देखिएगा हेडिंग किताब में अलबैतु, क्या लिखा हुआ है? ये अलबैतु, लेकिन अलबैतु के पहले अगर लफ्ज़ मिन लगा दिया तो मिन अलबैत हो जाएगा। मिन का मतलब होता है से। अभी हमने इसके पहले हमने पढ़ा था फ़ी और अला, इसके पहले क्या पढ़ा हमने? फ़ी और अला, 2 हर्फ पढ़ेंगे ना हमने, पहले फ़ी पढ़ा हुआ है और आला पढ़ा हुआ है। फ़ी का मतलब क्या हुआ था? में,
فی کا مطلب میں یا کے اندر, اور اعلیٰ کا مطلب کیا ہوا تھا, پر, کیا کے اوپر. اب دو حرف جو ہے نئے اور بھی انہوں نے ایڈ کیے جو ہم اسکپ کر گئے تھے لاسٹ ویک. تو یہ ایک لفظ ہے, ایک حرف ہے من. من کا مطلب سے, قرآن میں بہت آیا ہے وہ ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. وہ من تو بہت آیا ہے قرآن میں, من اور من کا مطلب کون, من کا مطلب سے. ٹھیک ہے, تو من البیت کا مطلب گھر سے. کیا ہوگا پھر اب, من البیت کا مطلب کیا ہوگا, گھر سے. اور دیکھیے الہ ایک لفظ ہے, ایک حرف ہے الہ. تو المسجدوں کا مطلب مسجد, الہ المسجد کا مطلب مسجد تک, ٹو اینڈ فرام والا معاملہ ہے. من کا مطلب فرام اور الہ کا مطلب ٹو. من اور الہ یعنی فرام اینڈ ٹو. تو فرام اینڈ ٹو تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جملوں میں, بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ہمیں. تو من اور الہ کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے. تک, الہ کا مطلب تک یا کی طرف. کی طرف بھی ہو سکتا ہے, ٹو یا ٹوورڈس, تک یا کی طرف, دونوں معنی میں الہ استعمال ہوگا. میں نے لیٹر دیکھا تھا کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا, من لکھا ہوا تھا. جی نام لکھا ہوگا, اس کے بعد لکھا الہ لکھا ہوگا, کسی کے نام ٹو. ہاں الہ لکھا ہوگا, الہ الموارد البشریہ, فرام اینڈ ٹو. تو من المدیر الہ الموارد البشریہ ایسا لکھا ہوگا. تو من کا مطلب فرام, الہ کا مطلب ٹو. تو یہ لیٹر کس نے لکھا اور کس کے نام لکھا, تو سمجھ میں آ گیا دو حرفوں کی مدد سے آپ کو. تو من کا مطلب سے, من کا مطلب کی طرف سے یا سے, اور الہ کا مطلب کی طرف یا تو تک, ٹو یا ٹو ورڈس. ٹھیک ہے, تو من اور الہ دو حرفوں کو بتا رہے ہیں یہ. اب یہ دیکھیے گا اس میں کوئی ساتھی پڑھے اس کو, کوئی ایک ساتھی پڑھے صرف. جی پڑھے. جی ترجمہ کر دیں گے انشاءاللہ. جی محمد انا یابان, انا من الیابان. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے نیچے, مدرس. جی محمد صین ہوا من الصین. اس کے بعد کیا لکھا ہے, جی من الہند. جی خرج. جی جی ذهب علی. مرحاض. جی دیکھیے یہ چھوٹا سا سبق ہے, اسی پہ اینڈنگ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. من اور الہ کا استعمال بتایا انہوں نے صرف. انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز خوب کریں گے پھر اب نیکسٹ ویک جو ہے نا. من اور الہ اور فی اور اعلیٰ, ان کے ساتھ اب ہم جملے بنائیں گے. لیکن آج اس کو سمجھ لیتے ہیں, سمپل سا ہے یہ. مدرس نے کیا کہا, من این انت. مدرس نے کیا پوچھا, من این انت, ویئر آر یو فرام, آپ کا تعلق کہاں سے ہے. من این انت, اینا کا مطلب ہمیں معلوم ہے, اینا کا مطلب معلوم ہو گیا, انت کا مطلب بھی معلوم ہے ہمیں. من کا مطلب سے, من این انت, آپ کہاں سے ہیں, آپ کا تعلق کہاں سے ہے. ویئر آر یو فرام, آپ کا تعلق کہاں سے, پاکستان سے, انڈیا سے ہے, تو ایسا پوچھیں گے. من این انت, من این انت, آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کدھر سے. ٹیچر نے پوچھا, یا المدرس ٹیچر نے پوچھا کسی سے, محمد سے. تو محمد نے جواب دیا, انا من الیابان, میں جاپان سے ہوں. یابان کا مطلب جاپان. جی جاپان کو جو ہے یابان لکھتے ہیں یہ لوگ عربک میں. ہر ملک کا یعنی کہ ان کا لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. سیکھنا پڑے گا. ہاں ضرور, بہت سارے کنٹریز کے نام انہوں نے کور کیے ہوئے سبق میں. جو اگلے جو سبق آ رہے ہیں نا, بے شمار کنٹریز کے نام جو ہے کور کیے ہوئے, جو مشہور کنٹریز ہے, مشہور جو کانٹیننٹس ہے, وہ یہ کور کیا ہوا ہے انہوں نے انشاءاللہ. اور جو چیز ضرورت ہے وہ آ جاتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو محمد نے کہا انا من الیابان, کیا کہا اس نے, میں جاپان سے ہوں. انت من این انت, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ بتائیے من این انت, تو آپ کیا کہیں گے, انا من پاکستان. ہاں من لگانا ہوگا اب ہمیں. کیا کہیں گے ہم, انا من پاکستان. من این انت, من این انت, انا من الہند. کیا کہیں گے ہم, انا من الہند. میں انڈیا سے ہوں تو کیا کہیں گے ہم, انا من الہند. سمجھ میں آ رہا سوال. من این انت, آپ کا تعلق کہاں سے, آپ کہاں کے ہیں, انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے. تو اب ہم جواب دیں گے انا من پاکستان, یا انا من الہند, انا من الہند, یا انا من الپاکستان. ٹھیک ہے, ایسا جواب دیں گے. انا من الہند کہیں گے, میں انڈیا سے ہوں, آئی ایم فرام انڈیا. آئی ایم فرام انڈیا کیا کہیں گے ہم, انا من الہند. تو الفاظ کو یاد رکھنا اور جو جملے کی ساخت لازماً اس پہ توجہ کرنا اور محنت ضروری ہے. تھوڑی سی محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا حاصل ہوگا. ہم بھی کوشش کرتے ہیں محنت کرنے کی,
تو دونوں کی محنت سے انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا. اس کے بعد مدرس نے پوچھا پھر وَمِنْ أَيْنَ عَمَّار, کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا, اور عمار کا تعلق کہاں سے, عمار کہاں سے ہے بھئی, وَمِنْ أَيْنَ عَمَّار, اور عمار کہاں سے ہے, یعنی وہ کہاں کا رہنے والا ہے. تو محمد نے کہا ہوا من الصین, ہوا کا مطلب وہ, ٹھیک ہے, ہوا کا مطلب وہ کہاں کا ہے, صین کا مطلب چائنا, ہوا من الصین, وہ چائنا کا رہنے والا ہے. تو یابان, الیابان کا مطلب جاپان, اور الصین کا مطلب چائنا. تو جاپان اور چائنا جو ہے کور کیا ہے انہوں نے ابھی تک. محمد نے کہا ہوا من الصین, وہ چائنا کا رہنے والا ہے, وہ چائنا سے ہے, از فرام چائنا. اس کے بعد ٹیچر نے پوچھا وَمِنْ أَيْنَ حامد, کیا مطلب, اور حامد کہاں سے ہے, اور حامد کہاں سے ہے, حامد کہاں کا رہنے والا ہے. تو محمد نے جواب دیا کچھ اس کا, ہوا من الہند. دیکھیے حامد کہاں کا ہے, انڈیا کا. تو انڈیا کو کیا کہتے ہیں, الہند. الہند عربی میں کیا کہتے ہیں, ہوا من الانڈیا نہیں کہیں گے, ہوا من الہند. عربی میں کیا کہیں گے انڈیا کو, الہند. الہند, الصین, الیابان, کنٹریز کے نام یاد رکھنا ضروری ہے. اپنی کنٹری کا نام کم از کم یاد رکھیں. تو ہم انڈیا کے تو کہیں گے انا من الہند, انت من پاکستان, انا من الہند, ٹھیک ہے, انا من الہند, انت من پاکستان, ہوا من الصین, وہ چائنا کا ہے, ٹھیک ہے. تو انا کا مطلب میں, انت کا مطلب تم, ہوا کا مطلب وہ, ہوا کا مطلب وہ ہی. اس کے بعد ٹیچر نے پوچھا این عباس. اب دیکھیے من آئینہ نہیں کہہ رہے, اب من آئینہ نہیں کہہ رہے, صرف آئینہ کہہ رہے ہیں. این عباس, تو اس کا مطلب کیا بننا چاہیے, عباس کہاں ہے, یہ دیکھیے ذہن میں رکھنا چاہیے. من کو ہٹایا انہوں نے بھی, من, تو این عباس, عباس کہاں ہے, من این عباس, عباس کہاں سے ہے. تو من کا مطلب کیا ہو رہا ہے, سے, وہاں تعلق پوچھ رہا ہے. یہاں پوچھ رہے کہ ویئر اباؤٹ, یہاں ویئر اباؤٹ پوچھا جا رہا ہے, وہاں پوچھا جا رہا ہے کہ بھی بلانگنگ, جی ویئر آر یو فرام. تو جو ہے نا دیکھیے گا یہاں پر, تو توجہ ضروری ہے. تو این عباس, عباس کہاں ہے, اب یہاں نہیں کہیں گے عباس کہاں سے, من ہٹ گیا یہاں پر, من اینا نہیں کہا. تو این عباس, عباس کہاں ہے. تو محمد نے جواب دیا خرجہ, وہ نکل رہا, ابھی نکلا. خرجہ کا مطلب نکلا, خرجہ کا مطلب وینٹ آؤٹ ہے نا, یا نکلا, لیفٹ, جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ, ہی لیفٹ. تو خرجہ, خرجہ مینس ہی لیفٹ, جی. خرجہ کا مطلب نکلا. مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو. آپ نے دیکھا ہوگا مدخل اور مخرج ایئرپورٹ پر اور مال میں اور ادھر ادھر ڈور پر عام طور پر لکھا رہتا ہے. مخرج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ, مدخل کا مطلب ہوتا ہے انٹرنس, خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. ایگزٹ کو اس کو بھی کہتے ہیں خروج یا مخرج, ہاں ایک ہی چیز, جی. تو دخول و خروج یا مخرج یا مدخل دونوں بھی لکھتے ہیں. تو مخرج کا مطلب ایگزٹ ہوتا ہے, مدخل کا مطلب انٹرنس ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کہیں پر آفس میں یا مال میں یا ایئرپورٹ پہ دیکھیں یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو کبھی ٹکرائیں گی تو ذہن میں آ جائیں گی چیزیں, ٹھیک ہے. تو خرجہ, خرجہ کا مطلب ہی لیفٹ, وہ اب نکلا, یہاں سے نکل کر گیا. مدرس نے پوچھا این ذہب, کہاں گیا وہ, ذہب کا مطلب گیا, وینٹ, جی. خرجہ کا مطلب لیفٹ اور ذہب کا مطلب وینٹ, ٹھیک ہے. دونوں کو یاد رکھیے گا. خرجہ یعنی نکلا, ذہب یعنی گیا, تو لکھ لیجیے گا اس کو, خرجہ یعنی لیفٹ, ذہب یعنی وینٹ آؤٹ. تو مدرس نے پوچھا اس کو کہ این ذہب, وہ کدھر گیا ہے, این ذہب, کدھر گیا وہ, این ذہب. تو محمد نے کہا ذہب الی المدیر. دیکھیے الا آ گیا یہاں پر. اب وینٹ ٹو, گو ٹو اینڈ کم فرام انگلش میں آتا ہے نا, کم فرام, گو ٹو, جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں انگلش میں. ٹو اینڈ فرام کیا ہے, انگلش میں پریپوزیشن ہوتا ہے, یہ عربی میں پریپوزیشن ہوتے ہیں. تو من اور الا. تو ٹیچر نے پوچھا این ذهب, وہ کدھر گیا. تو محمد نے جواب دیا ذهب الی المدیر, کہاں گیا وہ, مدیر کے پاس گیا. ہی وینٹ ٹو دی مینیجر, ہی وینٹ ٹو دا مینیجر. ذهب الی المدیر, مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں, پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں. مدیر کا مطلب مینیجر بھی ہوتا ہے, اور اسکول کے پرنسپل کو بھی مدیر کہتے ہیں, اور ڈائریکٹر کو بھی مدیر کہتے ہیں یہ لوگ. تو ذهب الی المدیر, وہ جو ہے پرنسپل کے پاس گیا ہے, ٹھیک ہے. مدرس نے پوچھا وہ این ذهب علی, وا کا مطلب کیا ہوتا ہے, وا, اور, یہ یاد رکھنا ضروری ہے, ہم نے پڑھا تھا. وا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور. وہ این ذهب علی, کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا, اور علی کہاں گیا, جی ماشاءاللہ. وہ این ذهب علی, اور علی کدھر گیا. تو ذهب الی المرحاض, مرحاض نیا لفظ ہے, مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں ایکچولی. حمام تو عام باتھ روم جس میں ٹوائلٹ نہ بھی ہو, واش روم وغیرہ یہ وہ, لیکن مرحاض جو ہے ایک لفظ ہے, یہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں کہیں پر. سعودیہ میں خاص طور پر مرحاض استعمال ہوتا ہے. آپ جب حرم میں جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا مرحاض.
جب آپ وہاں پہ جائیں گے نا دورۃ میاہ بھی لکھا ہوگا کہیں پر, حرم وغیرہ میں جائیں گے تو یہ لفظ ملے گا آپ کو لازماً. ہوا مرحاض کا مطلب ہوتا ہے ٹوائلٹ, ٹوائلٹ پاخانہ جس کو ہم کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں پیشاب خانہ اور پاخانہ, دو الفاظ ہوتے ہیں ہمارے پاس, ہے نا. اور ہمارے یہاں پر جو ہے نا نہانے کا روم الگ ہوتا ہے اور ٹوائلٹ کا روم الگ ہوتا ہے. یہاں تو کمبائن ہو گیا سب نا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں خاص طور پر ہمارے یہ پرانا کلچر ہے, وہاں پر الگ الگ ہوتا ہے, ایک ہی روم میں نہاتے ہیں اور اس میں وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو پیشاب خانہ اور اس کو جو ہے نا پاخانہ کہتے ہیں, پیشاب پاخانہ ہے نا, باتھ روم نہانے کا. غسل خانہ, تو غسل خانہ اور پاخانہ تو خاص طور پر وہ ہوتا ہے. تو غسل خانہ الگ ہوتا ہے ہمارے یہاں, پاخانہ الگ ہوتا ہے. تو پاخانہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے لفظ مرحاض. مرحاض کا مطلب ٹوائلٹ. تو ذهب الى المرحاض, وہ ٹوائلٹ گیا ہوا ہے یا پاخانہ گیا ہوا ہے. تو یہ لفظ یہاں پر یہ دیکھیے گا, مرحاض دیکھا ہوگا, السٹریشن اس کا بنایا ہے انہوں نے مرحاض کا, ٹوائلٹ. تو اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو من کا مطلب کیا ہوا ہمارا, من کا مطلب سے, من کا مطلب کیا ہوا سے. الا کا مطلب کیا ہوا تک, الا کا مطلب تک. فی کا مطلب میں, علا کا مطلب تک. من المسجد کیا کہیں گے, من المسجد, مسجد سے, من المسجد مسجد سے. الی البیت گھر تک, من المسجد الی البیت کیا کہیں گے ہم, من المسجد گھر, مسجد سے. الی البیت گھر تک. من البیت کا مطلب کیا ہوگا, من البیت گھر سے. الی المکتب آفس تک. من البیت الی المکتب, من البیت الی المکتب گھر سے آفس تک. چلو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی مشقیں کریں گے. اب چیزیں ذہن میں آئے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ, ہے نا. ایک جب آپ نے شروع کیا پہلے دن تو آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا, پہلے دن میں تو کوئی چیز ایک لفظ بھی نہیں معلوم تھا نا. الحمدللہ بہت سارے الفاظ معلوم ہو گئے اور جملے بھی معلوم ہو گئے ہمیں. تو اس طرح جو ہے تھوڑا سا استقامت سے آپ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ چیزیں حاصل ہوں گی. بغیر استقامت کے اور بغیر محنت کے تو کوئی بھی چیز نہیں حاصل ہوتی دنیا میں. ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو لازماً جو ہے نا ہم دین کے لیے, دین کے یہ جو ہے لینگویج جو ہے صرف لینگویج نہیں ہے, یہ ہمارا دین کا یہ جو ہے یہ ہے چابی ہے. یہ اس کے ذریعے سے آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں, قرآن سمجھ سکتے ہیں, احادیث سمجھ سکتے ہیں. خطبے میں بیٹھے کم از کم امام صاحب کیا بول رہے ہیں, آدھا گھنٹہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, آپ بیٹھے بھی سو رہے ہیں. جب آپ بیٹھیں گے تو انٹرسٹ آپ کو ہوگا کہ بھی جب وہ من اور الا جب آپ خطبے میں سنیں گے, بہت ساری چیزیں بھی جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, من سنیں گے, الا سنیں گے, ذہب سنیں گے, خرج سنیں گے, ہے نا, علا سنیں گے, الا سنیں گے, تو آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا خطبہ سننے میں انشاءاللہ. اس میں یہ پیور لٹریری زبان استعمال کرتے ہیں خطبے میں, اسپوکن نہیں استعمال کرتے. تو اچھی چیز ہے وہ. جی بالکل, جس کلاسیکل عربک ہوتی ہے نا جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں سلیبس میں, وہی لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا جمعہ کا خطبہ آپ کے لیے. دیکھیے گا آپ بہت فرق محسوس کریں گے اس میں جب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ, ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم.